الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات اگرچہ 1-1.5 مہینے پرانی ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو پچھلی باتیں یاد آ گئی ہوں۔ یہ پورا پاؤ، ایک پورا پاؤ غزوہ احد کے قصے میں بیان گزرا۔ غزوہ احد کا ایک آخری اور چھوٹا سا قصہ ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ مضمون پورا ہو جائے گا اور دوسرا مضمون شروع ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے واسطے ہمیں پچھلی کچھ باتیں دہرانی پڑیں گی۔ یاد ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کیا تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان جو ایک راستہ تھا وہاں کھڑا کیا تھا، اور مسلمانوں کو جب فتح ملی تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، زیادہ تر ہٹ گئے، کچھ لوگ وہیں رہے۔ اس کو خالی پا کر حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں سے داخل ہو گئے، اور اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر حملہ کر دیا۔ وہاں جو افراتفری مچی، اس افراتفری میں صحابہ کرام بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، آپ کی پیشانی پر زخم آیا، آپ کا دانت ٹوٹا، اور اسی طرح دھکا مکی میں آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اس کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہمتیں اور پست ہو گئی، اور وہ اور حواس باختہ ہو گئے۔ اس حالت میں مکے کے جو قریش اور کفار مکہ واپس آ کے جو مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، وہ اپنا کام تو کر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے، اور مسلمان بھی حواس باختہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی میدان چھوڑ کر واپس ہو لیے۔ کچھ دور جا کر، بلکہ کافی دور جا کر ان کو احساس ہوا، ارے یار، ہم تو جیتا جتایا میدان واپس چھوڑ کر آ گئے، ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کو تو بہت لوگوں کو زخم لگے، بہت وہ شہید ہوئے، مرے۔ اگر ہم وہاں پر تھوڑی سی دیر اور جمتے ڈٹتے تو ہم تو ان سب کو ختم کر دیتے۔ ہم نے غلطی کی کہ ہم میدان چھوڑ کر آ گئے۔ ہاں، اور دیکھو دوستو، جو بھی کچھ ہوتا ہے ظاہری اسباب تو اس کے کچھ نہ کچھ بنتے ہی ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک نصرت تھی کہ کفار مکہ غالب ہونے کے باوجود پھر میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ خیر، اب وہ راستے میں اب ایک جگہ ٹھہرے
کفار مکہ، اور کبھی تو کہتے ہیں کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اور ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر کے جب گھر واپس چلیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ چلو اب تو ہم آ گئے ہیں، اب تو گھر چلتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، اب پھر دیکھیں گے۔ تو وہ اسی کشمکش میں تھے۔ خیر، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مکہ مدینہ منورہ واپس جانے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے وہیں قیام کے دوران ایک شخص کو کچھ لالچ دیا، کچھ پیسے دیے، اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور مدینے میں جا کر، صحابہ میں جا کر یہ بات اڑا دو کہ مکہ کا لشکر، ابو سفیان کا لشکر وہ پھر واپس آ رہا ہے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پھر واپس آ رہا ہے۔ اب دیکھو، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ خبر سچی ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر یہ طے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ واپس ہماری طرف مدینے پر چڑھ کر آئیں، ہم ہی ان کی طرف چلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ کل، میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، غزوے میں شریک تھے وہی اب میرے ساتھ چلیں، اور ہمیں وہیں پر ان کا تعاقب کر کے جہاں بھی وہ ملیں گے ان سے لڑنا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں 2-3 باتیں، اور یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے، صرف قصہ کہانی سن کر ہمیں ختم نہیں کر دینی چاہیے بات۔ پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جس کو آج کل پروپیگنڈا کہتے ہیں، پہلے ان کو افواہیں کہا کرتے تھے، خبریں پھیلانا کہا کرتے تھے، یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہر چیز کی اب جھوٹ ہو تو اس کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، دھوکہ دھڑی ہو تو اس کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، ایسی پروپیگنڈا کی بھی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اور ان میں سے ایک تو ہے میڈیا، جس کو کہتے ہیں آج کل آج کل میڈیا کوئی خبریں پھیلانے کے واسطے نہیں ہے، جیسا کہ کبھی ہم اور آپ ریڈیو سنا کرتے تھے، ریڈیو کی خبریں سنا کرتے تھے، اور ان میں بس یہ خبریں دے دی جاتی تھی۔ آج کل میڈیا اس کے واسطے نہیں ہے، وہ تو پروپیگنڈا کرنے کے واسطے ہے، یعنی کسی کے واسطے میدان ہموار کرنے کے واسطے ہے، کسی کے حوصلے بلند کرنے کے واسطے ہے، کسی کو ڈرانے کے واسطے ہے، کسی کے لیے رکاوٹیں کھڑا کرنے کے واسطے ہے، وہ خبروں کے واسطے نہیں ہے۔ یہ بات آپ بالکل سچ مانیے، یقین جانیے، جو لوگ اس کا تجربہ رکھتے ہیں وہ تو ان کو تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سے سادہ لوگ، اجی یہ تو بات ریڈیو پہ آ گئی، اجی یہ تو بات ٹیلی ویژن پر آ گئی، اجی یہ تو خبروں میں چل رہی ہے آج کل، اجی یہ تو سوشل میڈیا پر بہت، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کر رہی جی، کیا کہیں اس کا، ہاں وہ ہو رہی جی، اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کیا حالات ہیں ان پر تو بہت پینی نظر رکھنی چاہیے، بہت پینی نظر رکھنی چاہیے، لیکن نمبر 1 ڈرنا نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرنا ہے، بالکل نہیں ڈرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے طریقے سے ہٹنا نہیں ہے، مرنا منظور ہے، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمان کے سامنے، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے دین کے سامنے، مرنا منظور ہے، لیکن اپنے طریقے سے نہیں ہٹنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈرنا نہیں ہے، ابھی آیت میں پڑھیں گے آپ، یہ تو میں آپ کو درمیان میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس خبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھو،
دل سے اس بات کو ماننا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری وقت پر ضرور مدد کرے گا۔ دل کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت وقت پر ہماری ضرور مدد کرے گا، اور یہی ہے وہ حوصلہ، اور یہی ہے وہ نہ ڈرنا، اور یہی ہے وہ اپنے طریق سے نہ ہٹنا۔ اور اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اوہو بھائی جان بچا لو جس طرح بچے، اب تو حالات ایسے ہی ہیں، بس اب تو جان بچا لو جس طرح بچے۔ ہاں اگر ماتھے پہ تلک لگا کے بچتی ہو تو ماتھے پہ تلک لگا کے بچا لو، اور بھائی ان کو کیلے ویلے کھلا کے اس پہ کیا کوڑ کوڑ چلے ہیں تو بھائی ہاں، اور اب تو بھاجپا میں گھس جاؤ، اب بس اب تو انہی میں گھس جاؤ۔ نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی وہی تباہی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے بھی اور علماء بھی کرتے ہیں یہ باتیں، یہ بھی سمجھو آپ۔ ہاں لیکن نہیں، نہ ہمیں ڈرنا ہے اور نہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹنا ہے۔ ایک خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ مدینے پر چڑھ کر نہ آویں، اور وہ کیا آویں گے، ہم ہی ان پر چڑھیں گے چل کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو جو غزوے میں شریک تھے وہ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو زخم کھائے ہوئے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے تاریخ میں اور سیرت کی تفسیر کی کتابوں میں، جو اتنے زخم کھائے ہوئے تھے کہ بغیر سہارا چل نہیں سکتے تھے، تو وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تیاری کر کے، اور جدھر دشمن گیا تھا یوں کہہ لو یا مکے کی طرف کہہ لو، چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ حضرات تو لشکر میں تھے، اپنی تیاری کر کے آہستہ چل رہے تھے۔ ایک شخص تھا جو غیر مسلمان ہی تھا، مسلم نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، معبد خزائی اس کا نام لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ آپ کی ساری سرگرمیاں دیکھ رہا تھا، اور یہاں سے نکل کر وہ آگے گیا، آگے اس کو ابو سفیان کا لشکر ملا۔ کہنے لگے دیکھو وہ مدینے والے آنے لگ رہے ہیں، محمد اور ان کے ساتھی آنے لگ رہے ہیں، یہ ہے۔ اور اس نے بالکل سچ خبر دی تھی۔ اچھا، اس خبر کا اثر ان پر یہ ہوا کہ وہ وہاں سے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے بھاگ لیے، وہاں سے وہ میدان چھوڑ کر، حمراء الاسد اس جگہ کا نام تھا، تو وہاں سے وہ میدان چھوڑ کر چل دیے، اور انہوں نے مکہ پہنچنے میں اور میدان چھوڑ کر مکے کی طرف چلنے میں بہت عجلت کی، بہت جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے، اور جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جب پتہ چلا کہ وہ لوگ تو چلے گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے، اور وہیں کچھ دن ٹھہرے، قیام کیا۔ یہ ہے وہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں دل پر یقین ہو، اس پر دل میں یقین ہو، اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، اس کے مطابق عمل ہو۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی، اور اعمال کو اٹھا کر رکھ دینا، حوصلے کو ایک طرف کر دینا، بزدلی اختیار کر لینا، اور حسبنا اللہ کا وظیفہ پڑھنا۔ دیکھو بھائی، کوئی کہے، میری تو سمجھ میں آج تک یہ بات آئی نہیں، نہ قرآن سے کوئی بات ایسی میں سمجھتا ہوں، نہ حدیث میں ایسی بات سمجھتا ہوں۔ ہاں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر پورا ہمارا ایمان ہو، اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا۔ اور اسی کا نام توکل ہے، کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اور یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ وقت پر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چلو خیر، اب جب یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں میدان میں ٹھہرے، تو کچھ لوگوں کے پاس سامان تھا، تو وہاں انہوں نے وہ بیچنا شروع کر دیا، اور وہاں پڑاؤ دیکھ کر اور دوسرے لوگ بھی کچھ وہاں آئے، تو انہوں نے اپنا سامان بیچا، انہوں نے اپنا سامان بیچا جو کچھ تھا۔ بہرحال وہ ایک پھر تجارت کی شکل وہاں ہو گئی، اور اس تجارت میں ان لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خوب نفع بھی ہوا، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی نہ تو دشمن سے کوئی مدبھیڑ ہوئی، نہ آمنے سامنے کی ہوئی، نہ اچانک نہ ہوئی، نہ کوئی راستے میں ایسا حادثہ پیش آیا، اور پھر یہ صحیح
تجارتی نفع کے ساتھ، اللہ کے ثواب کے ساتھ یہ صحیح سلامت واپس اپنے گھر لوٹے۔ اور دشمن مرعوب ہوا، اتنا مرعوب ہوا کہ دیکھو وہ لوگ تو تھوڑے بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں، ابھی انہوں نے میدان میں شکست بھی کھائی ہے، اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں، پھر ان کے اتنے حوصلے کہ وہ ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ یہی ہے وہ رعب۔ اور یاد رکھو، جب کسی قوم کا رعب ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی باتوں سے آدمی ڈرتا اور احتیاط برتتا ہے، اور جب کسی قوم کی بے عزتی اور توہین بے وقتی دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اگر وہ کوئی صحیح معنی میں اقدام بھی کر رہی ہو نا تو اس کا بھی یقین نہیں ہوتا ہے کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیا ہے ان کے بس کا، وہ یہ کہہ کر ڈرا دیتے ہیں۔ اب آپ ترجمہ کیجئے اور ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا۔ استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا باوجود یہ کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے۔ من بعد ما اصابهم القرح، زخم پہنچے ہوئے تھے میدان احد میں، وہی جو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو یوں فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل پر، کون سے عمل کے پر، کہ باوجود زخمی ہونے کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکموں سے کی خلاف ورزی سے بچنے والے ہیں، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ ان کا احسان کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا؟ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا۔ ان کا تقوی کیا تھا؟ ان کا تقوی یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا اس کام میں بھی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے کہا، جن کو انہوں نے پیسے دے کر مدینے کی طرف بھیجا تھا کہ جا کر یوں کہہ دو کہ وہ لشکر ابھی مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے گیا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، یعنی ابو سفیان اور اس کا لشکر اور مکے والے تمہارے خلاف اتفاق کر چکے ہیں، لہذا تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو یہ کہہ کر ڈرانا چاہتا تھا۔ فزادہم ایمانا، ان کے اس کہنے سے ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ایمان زیادہ کیوں ہوا؟ کیسا ہوا ایمان زیادہ؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا دل کے اندر یہ یقین کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر ہماری مدد کرے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر ہماری مدد کرے گا۔ اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری وقت پر ضرور مدد کرے گا، تو آدمی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، بزدل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ بات ہو گئی۔ میں اسی بارے میں آپ کو دو قصے سنانا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ دونوں قصے نبی کے ہیں، لیکن بہرحال نبی کی تعلیمات ہی تو ہمارے لیے عمل کرنے کے واسطے ہیں۔ نبی کا عمل بھی تو اسی لیے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہ بس وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، اور دیکھو فلسطین جانا ہے تمہیں، اور وہاں دو راستے ہیں، ایک راستہ خشکی کا ہے، اس خشکی کے راستے سے آپ کو نہیں جانا ہے، بلکہ جو دریا پار کر کے ادھر جاتے ہیں، جو دریا والا راستہ ہے، آپ کو ادھر سے جانا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ کوئی تفصیل نہیں آتی کہیں تفسیر میں، حدیث میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہو کہ ہم تمہیں دریا سے پار کر دیں گے۔ کوئی وعدہ نہیں اس وقت، بس اللہ کا یہ حکم ہوا ہے کہ تم انہیں لے کے نکل جاؤ اور تمہیں فلسطین جانا ہے، اور خشکی کے راستے سے نہیں جانا، جدھر جو راستہ دے رہے ادھر سے جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں ادھر ہی کو چل پڑے۔ اب جب دریا سامنے آ گیا کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں نبی جاوے تو ڈوبے گا اور عام آدمی جاوے تو ڈوبے گا، کہ پانی کا کام دوڑوانے کا ہے۔ اس واسطے وہ سب اللہ کی نصرت کے انتظار میں اور وہیں پر ٹھہر گئے، آگے نہیں بڑھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرعون بذات خود اور اپنے تمام وزیروں اور درباریوں کے ساتھ اور اپنی فوج اور اپنی قوم کے ساتھ اس پورے زعم اور غرور کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم لائیں گے اور سب کو پکڑ کے لائیں گے، ایک ایک کو گرفتار کر کے لائیں گے۔ اب ادھر تو دریا کہ اس میں نہیں داخل ہو سکتے، پیچھے دشمن کا لشکر اور اس کا جس کا رعب ان کے دلوں میں ہے، یعنی بنی اسرائیل کے دلوں میں ہے، چونکہ وہ تو ان کے سمجھو، میں آپ کو ایسے کہہ دوں نا، وہ کہتے ہیں نا بگاری تھے، وہ تو ان کے بگار کرتے تھے ان کا، تو ان سے تو پوری طریقے سے ڈرے ہوئے تھے۔ اب وہ پوری کی پوری قوم بل بلا اٹھی دیکھ کر، اور وہ کہا اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، ادھر دریا ادھر لشکر، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، دیکھو وہ ہے یقین اور وہ ہے ایمان۔ فرمایا ان ربی معی سیہدین، کس طرح ہے؟ ان معی ربی سیہدین، کہا کہ تم ڈرو مت، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو ضرور کوئی راستہ دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ یہ ہوا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر پورے اطمینان کے ساتھ وہیں ڈٹے رہے۔ یہ بھی یقین ہے، یہ توکل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ چلو دریا میں گھس جاؤ۔ اب یہاں بھی یقین کی ضرورت ہے۔ مارے گا میں، اے موسیٰ دریا میں ہمیں داخل کر کے مارے گا؟ ارے یہاں فرعون نہیں مارے گا تو دریا میں ڈوب جاؤیں گے؟ تو ایسا کچھ نہیں۔ اب آیا حکم کہ چلو دریا میں گھس جاؤ، تو وہ دریا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واسطے پھر راستے بنا دیتا ہے، 12 راستے، اور وہ سب گزر جاتے ہیں۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے وہ توکل اور یہ ہے وہ یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر ہماری ضرور مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اسی طریقے کا واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ جس رات آپ مکہ مکرمہ سے نکلے، وہ کیسی رات تھی؟ وہ رات تھی جس کو آج کل ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پورے مکے والوں نے لوٹے نمک ڈال گئے، یہ طے کر لیا تھا کہ آج رات ان کو قتل کرنا ہے۔ اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ ہر قبیلے ہر خاندان سے آدمی لیے گئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ سب ایک ساتھ تلوار ماریں گے تاکہ بنو ہاشم کسی سے قصاص نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکے، مجبوراً وہ دیت لینے پر آمادہ ہو جاوے، یعنی روپیہ پیسہ لینے پر آمادہ ہو جاوے۔ یہ تھا، یہ طے کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت اور بسلامت نکالا، اور آپ وہاں سے نکل کے کچھ دور چل کے 2-3 میل ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ یہ جب صبح ہوئی اور نہ تو رات بھر گھر سے کوئی باہر نکلا، مکان سے کوئی باہر نکلا، اور اب اندر گھس کے دیکھا تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، علی کے، اور وہاں ہے ہی نہیں۔
تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہماری ساری رات کی محنت بیکار گئی اور ہمارا تو پلان ہی فیل ہو گیا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی شخص محمد کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے تو اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔ دیکھو 100 اونٹ، آج بتاؤ آپ، آج کی بات کرو، آج کی بات کتنے کے ہوں گے؟ کیا 1 کروڑ سے کم کے ہیں؟ نہیں، 1 کروڑ سے زیادہ کے تو ہو سکتے ہیں لیکن 1 کروڑ سے کم کے نہیں۔ تو 1 کروڑ کا انعام کوئی کم نہیں ہوتا، آج بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی 100 اونٹ بہت بڑی دولت تھی۔ تو سارا مکہ نکل پڑا، سب جوان نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے واسطے۔ اور خاص بات یہ ہے، دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے میرے بھائی، اس کی صورتیں بدلی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کھوجی کتے جو پتہ چلاتے ہیں، ہاں، لیکن پہلے بھی تھے، وہ کھوجی آدمی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کی مدد لی، جس کو ہمارے ہاں کہتے تھے پیڑیا، یعنی نشان قدم دیکھ دیکھ کر پتہ چلا لیتا تھا وہ کہ کدھر گیا، یہاں سے کدھر کو مڑا، یہاں سے کدھر کو مڑا، کہاں گیا۔ تو اس کو ساتھ لیا، اس نے لے جا کر غار ثور کے بالکل دروازے پر کھڑا کر دیا کہ یہاں آیا ہے وہ شخص، اور ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ اس سے آگے نہیں گیا۔ دیکھو کمال ہے، اس سے آگے نہیں گیا۔ اب باہر جو بات ہو رہی تھی وہ سب باتیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ اور غار ثور کا کچھ دروازے کا اس طرح سے تھا کہ باہر والے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے، لیکن باہر والوں کو اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک آگے میں بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک جملہ بتاؤں، اللہ کی نصرت کے بغیر نہ کبھی کچھ ہوا ہے، نہ آج ہوتا، نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ کوئی کتنا بھی عقل مند ہو، کوئی کتنا بھی ساز و سامان والا ہو، کوئی کیسا بھی ہو، لیکن اللہ کی نصرت کے بغیر کبھی کچھ ہوا نہیں۔ اب اللہ کی نصرت یہ ہوئی کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں اندر داخل ہونے کے بعد اور وہاں تک کفار کے پہنچنے کے دوران وہاں پر مکڑی جالا بنتی ہے دروازے پر، اور اسی دوران دروازے کے بیچوں بیچ، راستے کے بیچوں بیچ ہوگی کوئی ایسی صورت، وہاں پر ایک کبوتری انڈے دیتی ہے جس کا گھونسلہ وہاں پر موجود ہے۔ حالانکہ 3 دن کے اندر سب کچھ ہو لیا جو کچھ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، 3 دن اندر رہے، پھر واپس آئے، نکل کے مدینہ کی طرف چل دیے، اور جو کچھ ہونا تھا ان کا وہاں پر آنا، کبوتری کا وہاں گھونسلہ بنانا، انڈے دینا، جالا پننا، یہ سب کچھ اسی دوران ہو چکا۔ تو جب پیڑی نے وہاں جا کر کھڑا کر دیا، اور وہاں بھی پیچھے ہوں گے جتنے بھی آدمی ہوں گے، وہ اس سے آگے نہیں گیا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ شخص یہاں اندر گھستا تو یہ جالے تو ٹوٹتے، اگر وہ شخص یہاں اندر گھستا تو کم سے کم یہ گھونسلہ تو ضرور گرتا۔ جب یہ نہ جالا ٹوٹا ہوا نہ گھونسلہ، اور گھونسلہ جو کا تو موجود ہے، تو یہاں کوئی اندر داخل نہیں ہوا، یہاں نہیں داخل ہوا۔ تو جس پر ان کو بہت اعتماد تھا راستہ، اس کی بات انہوں نے ٹھکرا دی، اور وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرتیں اسی طرح آتی ہیں، سب جگہ لٹ لے کے فرشتے نہیں آتے۔ سننے میرے بات، آپ لٹ لے کے سب جگہ فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اسی طریقے سے آتی ہیں، کسی کا ذہن بدل دیا، کسی کے دل میں کچھ ڈال دیا، تو کچھ کر دیا، یہ ہوا۔ اب دیکھو جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب باہر یہ سرگرمیاں ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہا، اللہ کے رسول وہ لوگ تو آ گئے، وہ لوگ تو یہیں آ گئے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ہے وہ توکل اور یہی ہے وہ یقین، اور جیسا جیسے مشکل حالات آتے ہیں ایسا ایسا مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور یقین بڑھتا ہے، اور جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایمان بڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، تو وہ اپنے گھر واپس آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو لبیک کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کو جو اجر و انعام عطا فرمایا، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ مراد ہے۔ اور فضل سے مراد وہ ہے جو انہوں نے وہاں پر تجارت کی اور تجارت میں ان کو جو نفع ہوا، تو اللہ کے اجر و انعام اور تجارتی نفع کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، اور اس دوران ان کو کسی برائی نے نہیں چھویا، ان کو کوئی برائی تکلیف نہیں پہنچی۔ ہاں اب اگلا جملہ سنیے، آپ اگلا جملہ سنیے، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کری، یعنی اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اور ہر عمل جو بھی کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور یہی چیز ہے وہ جس سے نصرت آتی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جب چاہتا ہے فضل کرتا ہے۔ وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی، اور وہ اس لیے کہی تھی تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے، اب آیت میں سنیے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شخص شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں کی طرف سے ڈرا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ شخص جس نے آ کر مدینے میں خبر دی تھی کہ مکہ والے دوبارہ تم پر چڑھ کر آنے والے ہیں۔ فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ میرے بعد بہت ساری آزمائشیں اور فتنے آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے بچنے کی کیا تدبیر ہوگی، کیا راستہ ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کے قصے ہیں، آئندہ کی خبریں ہیں، اور موجودہ وقت کا حکم ہے۔ تو دیکھو ہمارے واسطے یہ چیزیں، ان فتنوں سے جن فتنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور اس وقت میں جو فتنے ہیں ان سے بچنے کا راستہ یہی ہے۔ میرے دوستو، گناہوں سے بچو، یہ زمانے کا فیشن ہو گیا ہے اور ضروری ہو گیا، جن کے لیے ہو گیا ہے، ہمارے لیے تو یہ زہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض ادا کرو، جو فرض ہے اس کا وہ ادا کرو، جتنا آپ سے نفل کام ہو سکے اتنا کرو، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد کرے گا اور ہمیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ ہم جب مٹیں گے اسلام چھوڑنے کی بنا پر مٹیں گے، اللہ کے احکام توڑنے کی بنا پر مٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔